بریک سے پہلے میں ایک اور سبجیکٹ کی طرف جانا چاہ رہا تھا، لیکن مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے تھے اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا، اور اب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں عامر ڈوگر صاحب. وہ جواب دیں گے تو پھر میں دوسری طرف جاؤں گا. جی سر، پہلی بات ہے کہ انہوں نے ریگ الیکشن کی بات کی. میں دور نہیں جاتا، بچہ جانتا ہے کہ 19 سیٹوں والی حکومت پارٹی کو بھاری مینڈیٹ 2/3 دے دیا، اور یہ خود اس کے ملبے تلے دب کے دفن ہوں گے. ٹھیک ہے، خود ہی دبیں گے نا، خود ہی دب جائیں گے اس کے نیچے. میں دور نہیں جاتا. آج 1.5 سال ہو گیا، کوئی ایک حلقہ یہ کھول لیں. ٹریبونلز بنے، پہلے ہائی کورٹ کے جج لگیں گے، پھر انہوں نے کہا ریٹائرڈ جج لگیں گے. سر اسلام آباد کے 3 حلقے کھول دیں، دور نہ جائیں، یہیں کا حلقہ کھول دیں، پتہ لگ جائے گا کیا دودھ ہے اور کیا پانی ہے. چلیں یہ آپ 9 مئی کی بات کی. سر 9 مئی کے پھر حقائق آپ کیوں چھپاتے ہیں؟ جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ الزام تراشیوں پر آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، وہ کیا، یہ توڑا، وہ توڑا. بنا دیں کمیشن، دودھ کا دودھ پانی کا پانی لے آئیں. ہو گئی ہے سچ ابھی کس چیز کا سچ کو ان کے سامنے لے آئیں. سر انویسٹیگیشن ہو گئی، انڈائٹمنٹ ہو گئی، سزائیں ہو گئی، تو اب کس چیز کا یہ خود ساختہ انویسٹیگیشن کہ آپ نے تمام ریاستی اداروں کو سیاسی ہتھیار کے طور پر پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یعنی جب تک جواب آپ کی مرضی کا نہیں نکلے گا وہ انویسٹیگیشن. اور یہ جمہوریت ہے کہ اگر پی ڈی ایم حکومت میں ہو تو جمہوریت ہے. انصاف یہ خود ہو تو یہ کیا تشویش اس بات کی ہے کہ ملک عامر ڈوگر صاحب جیسا جو ایک تجربہ کار سیاسی کارکن ہے، اس کا لب و لہجہ بھی اب تلخ ہوتا جا رہا ہے. سر اس لیے کہ ہم کہاں جائیں؟ میرے ساتھ تو نہیں ہوتا. کدھر جائیں؟ آج تھوڑی سی ہے، ہلکی سی آمیزش، لیکن میں اس کو ٹھیک. ہم گھروں میں نہیں جا سکتے، ہم حلقے میں نہیں جا سکتے، ہم احتجاج نہیں کر سکتے. آپ گھر میں نہیں جا سکتے. سر ہمارے تو دیکھیں نا، اب پرسوں ہم ریلی لے کر نکلے، پنجاب میں، پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن، گرفتاریاں، توڑ پھوڑ. وہی آپ کے بہت سے کچھ ایم این اے جو ہیں، سارے تو نہیں، کچھ ایم این اے تو رہتی کے پی کے میں پنجاب کے. کیا کریں؟ کچھ کے پی کے میں ہیں، کچھ بیچارے دم دبا کر دبا کے یہ لفظ واپس لے لیں. دم دبا کے لفظ واپس لے لیں. کچھ بیچارے اپنی جان بچا اپنی پارٹی کے لیے اچھا نہیں. سر کچھ بیچارے اپنی جان بچا کر واپس لے لیں. چلو ایک بات یہ، ہاں میں وہ لفظ واپس لیتا ہوں کیونکہ وہ دم دبا کے آپ کو نہیں پتا کون بھاگتا ہے. کچھ بیچارے اپنی جان بچا کر ملک سے باہر بیٹھے. یہ بات ٹھیک ہے. میں کچھ بات اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو آسان کام. اگر گزارش کرنا ہے جی پلیز. میاں نواز شریف جیل، میاں شہباز شریف جیل، حمزہ جیل، مریم جیل، خواجہ سعد رفیق جیل، خواجہ سلمان رفیق جیل، احسن اقبال جیل، شاہد عباسی، مفتاح اسماعیل جیل، وہ اپنے کامران مائیکل جیل. وہ کچھ رہ گیا تھا باہر. آپ کو مفتاح اسماعیل یاد ہے؟ حنیف عباسی بھول گئے؟ حنیف عباسی کو میں کیسے بھول سکتا تو ہوں؟ بھولے نا آپ. دیکھیں میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آپ حنیف عباسی کو بھول گئے. یار اگر میں یہ بات آپ میری درستگی دو اپنے آئی درستگیاں کی نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے کہ تقریباً سزائے موت 25 سال قید. سر تقریباً سزائے موت دینے کی اس کو کوشش کی. الیکشن سے 2 دن پہلے سر آپ نے دیکھا عدالت کے اندر کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کیا کیا. تو اس وجہ سے پر مقدمہ عمران خان نے بنایا تھا. مطلب ہے یہ تحریک انصاف نے بنایا تھا. یاد رکھیں جتنے ذکر کر رہے ہم نے تو کوئی مقدمہ نہیں. اچھا یہ کس نے بتائیں نا، آپ بتا دیں. میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. سب مقدمے پچھلی بھی نہیں بنایا اسی حکومت کے. یہ کوئی بات ہے یار، جنہوں نے سب کو پتا ہے، اس پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو جیلوں میں ایک صاحب تھے جو کہا کرتے تھے ایسے کر کے کہ میں اس کا کمرے کا اے سی. سر میرا سوال اور بادشاہوں کی طرح جیلوں میں رہتے تھے. اور آپ نے یاد کروایا رانا ثناء اللہ کو 1 سال انہوں نے زمین پہ کیڑوں والی لٹایا. تو ہم بھی تو زمین پہ سوئے پڑے ہیں. ایسے نہیں، آپ پھر غلطی کر. اچھا غلطی ٹھیک کر دیں. ان کے سیل میں پہلے چینی پھینکی جاتی تھی. ہاں پھر کیڑے خود بخود آتے. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں. یہی کیڑوں والی زمین کا مطلب فیکٹ صحیح رکھنے چاہیے. جی میں معافی چاہتا ہوں. میں ہمیشہ سے آج کچھ سلپ زیادہ ہو رہی اور پھر وہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوتا. بھائی کون لوگ تھے؟ عمران خان تھا. جی نہیں بتائے نا کون لوگ تھے. عمران خان کی حکومت میں اتنے تپڑ تھے کون تھا جی کیمرے لگواتے. آج اڈیالہ جیل پر کس کا قبضہ ہے؟ اندازہ کریں. آئی جی کا، جیل خانہ جات کا، سپرنٹینڈنٹ کا. خدا کا نام مانے بھائی، ہمیں بالآخر اچھا یہ ایک بات تو اپنی سپیس واپس لینی پڑے گی. مجھے رانا ثناء اللہ نے نہیں بتایا کہ اس کے سیل میں چینی پھینکی جاتی تھی. جو چینی پھینکتے تھے نا، پیشنٹ جو آرڈر پہ امپلیمنٹ کرتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم سے یہ کروا رہے ہیں، پلیز اس کا کہیں ذکر کر دیں
کہ رانا صاحب جو ہیں ان کے کان میں بھی کیڑے گھس جاتے ہیں. اور آج چینی منگوائی جا رہی ہے ان کی اپنی حکومت کی کارکردگی پر. فواد حسن فواد صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکہ چینی امپورٹ کر کے پھر آپ کے جو رہنما ہیں جیلوں میں ان کے سیل میں پھینکی جائے گی. اللہ کرے ایسا ایک نہ ہو. یہ کہتے ہیں اب اور سیل میں رکھ کے بھی کیا معاشی پچھلی استحکام آ بریک گیا. سے پہلے کرنا تھا وہ میں ابھی تک نہیں کر سکا.